خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سینسر چینل۔ میں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ٹریفک حادثات ہے۔ عید کے بعد جب اخبارات آئے تو بہت شوکنگ نیوز تھی کہ 20 آدمی ٹریفک حادثات میں مارے گئے اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور کروڑوں کی گاڑیاں کچرا ہو گئی۔ تو اب یہ تو ایک خبر تھی، سوچنا یہ ہے کہ یہ آخر اتنے سارے سینکڑوں حادثات کیسے پیش آئے۔ پنجاب 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور یہاں جو مین شہر ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے یا فیصل آباد ہے، وہاں کام کرنے والے بیشتر افراد عید سے پہلے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہوا یہ ہے کہ جلد بازی میں ایسے حادثات پیش آئے، اور دوسری اس کی وجہ جلد بازی کے ساتھ ساتھ غیر مقامی ڈرائیور بھی تھے۔ غیر مقامی یہ کہ ایک آدمی صرف اسلام آباد میں گاڑی چلانے کا عادی ہے، جب وہ فیصل آباد کی حدود میں داخل ہوگا تو اس کو دقتیں پیش آئیں گی۔ اسی طرح فیصل آباد والا جب لاہور آئے گا تو راستوں کی عدم واقفیت کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوگی اور اسی میں وہ غلطیاں کرے گا، اور ان غلطیوں کا خمیازہ لوگ بھگتتے ہیں۔ خود وہ ڈرائیور بھی بھگتتا ہے، اس کے فیملی ممبرس بھی بھگتتے ہیں، یا وہ ڈرائیور بھی بھگتتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو بھی ان حادثات میں ملوث ہوتے ہیں وہ سب متاثرہ افراد ہوتے ہیں، چاہے غلطی ایک فریق کی ہو یا دوسرے فریق کی۔ اب اس میں بہت سے عوامل ایسے ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ ڈرائیور باقاعدہ لائسنس یافتہ تھے یا صرف ضرورت کے تحت ڈرائیور بن گئے تھے۔ اور عام طور پہ اس سے پہلے ہوتا یہی ہے کہ نہ بسوں کے ڈرائیور اصل ہوتے ہیں، نہ ٹرک ڈرائیور اصل ہوتے ہیں، نہ ڈمپر ڈرائیور اصل ہوتے ہیں، نہ گھریلو کاروں کے ڈرائیور اصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے موٹر سائیکل بھی حادثات کا بہت بڑا سبب ہے، وہ بھی مانگے تانگے کی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس کو روکا کیسے جائے؟ اگرچہ ٹریفک پولیس ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہائی ویز پہ موجود ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں تو گلی محلے میں بھی ٹریفک پولیس ہوتی ہے، وارڈن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ اس جلدی پہنچنے کے چکر میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ٹریفک قوانین، اصول، ضابطے، صبر، تحمل، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بس جلدی پہنچنا ہے، چاہے دوسرا پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے۔ تو آپ پھر اس چکر میں بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں، جو کہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ گاڑیوں کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، کیا وہ ان سفروں کے لیے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اتنے لمبے سفر کر سکیں۔ اکثر آپ اسلام آباد سے کراچی آئیں تو کئی جگہ آپ کو کاریں خراب نظر آتی ہیں۔ یہ میں موٹر وے کی بات نہیں کر رہا، دوسرے راستوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا جلدی نکلیں، اور اگر دور کہیں جانا ہے تو اس کے لیے مناسب ٹائم دیں۔ اپنے ڈرائیور کو دیکھ لیں گے اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، پھر آپ کو 6 گھنٹے کی پھر ڈرائیو پہ لے کے جائے گا، تو کیا وہ آپ کی گاڑی اچھی طرح چلا سکے گا، چاہے وہ ڈرائیور ہو یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو۔ اسی طریقے سے جب ٹرک مالکان اپنے ڈرائیورز کو کہتے ہیں کہ تمہیں اتنے گھنٹے میں یہاں پہنچنا ہے، مال اتارنا ہے تاکہ اب عید آ رہی ہے، تو اس میں یہ کام آ جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ بھی
اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جیسے بسیں ہیں اور دوسری سواریاں ہیں، وہ عموماً تو آخری اسٹاپ تک کے جاتے ہی نہیں ہیں، کرایہ زیادہ چارج کرتے ہیں اور آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں آدمی جس پریشانی میں ہوتا ہے، جو گاڑی ملتی ہے وہ دیکھ کے بغیر ہی کر لیتا ہے کہ چلو گھر تو پہنچنا ہے۔ ان سب باتوں میں جو اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے سفر کے لیے مناسب ٹائم نہیں دیتے ہیں، نہ ہم ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہیں جو سفر کے لیے ضروری ہیں، اور سفر کے جو ٹی آر اوز کہہ لیں، ہم ان پہ بالکل عمل نہیں کرتے۔ جہاں فیملی گاڑیاں ہیں وہاں فیملی ممبرس کا دباؤ ہوتا ہے، جو کمرشل گاڑیاں ہیں وہاں مالکان کا دباؤ ہوتا ہے، اور جو کمرشل گاڑیوں میں جو بسیں آتی ہیں اس میں بھی اگر وہ زیادہ تیز رفتاری دکھائیں گے تو زیادہ مسافروں کو پہنچا سکیں گے، بھلے وہ آدھے راستے تک کے پہنچائیں۔ تو اس صورت میں حادثات پیدا ہونے کا ماحول بن جاتا ہے، حادثات ہونے کا ماحول بن جاتا ہے۔ اب اس ماحول میں جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر سے گاڑی چلانے والے ہیں، وہ تو عموماً ان دونوں سفر ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر طرف ایک اوور اسپیڈنگ کا ماحول ہوتا ہے جس میں کوئی قوانین پہ پابندی کرنے والا شخص آسانی سے گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ گاڑیاں جو روڈ پہ دوڑ رہی ہیں، کیا ان کو وہ فٹ گاڑیاں ہیں یا ان کا چیک اپ ہو چکا ہے یا نہیں چیک اپ ہو چکا ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے، ٹائر گھسے ہوئے ہیں، بریک لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ تقریباً 20 افراد مرے، اور اس صورت میں اگرچہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کو پلاٹ دیے جائیں گے جو ٹریفک حادثات میں، لیکن یہ صرف وقتی بات ہے۔ بے شک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف ان چند دنوں میں مرنے والوں کا مسئلہ حل کر دیا گورنمنٹ نے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پورے سال ٹریفک حادثات میں مختلف مواقع پہ عید ہے، اور اس سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں بقرعید میں جب بیشتر ان نون ڈرائیورس ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کرائیٹیریا بنایا جائے کہ لوگ سکون سے سفر کر سکیں۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جلدی تو آپ کو ہے، جلدی سب کو ہے، لیکن کیا آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، یہ صورتحال بڑی اہم ہے۔ اب اس میں جو گاڑیاں ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، صرف مرنے والوں کو پلاٹ دیے جائیں گے، لیکن جو دوسرے متاثرہ افراد ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں ان کے علاج معالجے کو اگرچہ حکم دے دیا گیا ہے، لیکن کیا وہ اتنا ہی پراپر علاج ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے جو افراد ان حادثات میں معذور ہوں گے ان کی داد رسی کے لیے کیا کیا جائے گا؟ بھلے وہ قصور اسی ڈرائیور کا ہو جو گاڑی چلا رہا ہو، لیکن اگر وہ متاثرہ ہوا ہے، اگر اس کو کوئی معذوری بھی ہے تو وہ گورنمنٹ اس کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیں، ہر بات ہم گورنمنٹ پہ ڈالنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط کی جائے۔ گورنمنٹ آپ کے ہر عمل کی ذمہ دار نہیں ہوتی، گورنمنٹ آپ کو ہدایت دے سکتی ہے، آپ کے لیے پولیس والے کھڑے کر سکتی ہے، مختلف جگہوں پہ آپ کی اوور اسپیڈنگ چیک کر سکتی ہے، کئی جگہ پہ آپ کے گاڑی کی فٹنس چیک کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ موٹر وے پہ جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں گورنمنٹ کرتی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن کیا ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کو ہی الزام دیں گے؟ ہم اپنے طرز عمل پہ کب غور کریں گے؟ جب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے پھر ہم، جیسا کہ قوم کا مزاج ہے، احتجاج کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی کراچی میں ہوا، لیکن احتجاج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے
وہ سینکڑوں سال سے صرف احتجاج ہی کر رہے ہیں، کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی سماجی زندگی میں بھی کسی قانون پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بعد میں اس کا ذمہ دار حکومت وقت کو ٹھہراتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت بھی جو جھنجھلا جاتی ہے کہ دیکھیں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اس کا انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ دیکھیں عید کی چھٹیوں میں پولیس والے اپنے گھروں سے دور اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، کیا ان کے گھر میں عید نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ تو آپ ان کا تو خیال کریں، ان کو سلام پیش کریں، نہ کہ آپ ان کے لیے زحمتیں کھڑی کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے ہمیں یہ کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ، بہت صبر و تحمل کے ساتھ اپنی گاڑیاں ڈرائیو کریں اور دوسروں کو موقع دیں۔ جہاں آپ کا چانس ہو وہاں آپ چانس لیں، جہاں دوسروں کا موقع ہے وہاں آپ ان کو نکلنے کا موقع دیں، تاکہ ٹریفک رواں رہے اور ہر شخص اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکے۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے عوامل ہیں کہ جو ان حادثات کا سبب ہیں، لیکن کیا ہم ان میں سے اگر چند کو بھی کم کر سکتے ہیں تو ٹریفک حادثات یقیناً کم ہوں گے۔ عوام ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ احتیاط سے گاڑی چلائیں گے، اپنی گاڑی کو فٹ رکھیں گے، لائسنس یافتہ ڈرائیور لے کے سفر پہ روانہ ہوں گے، تو آپ کو یقیناً بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ابھی یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ٹاپک اپنے دوسرے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، اور امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھیں گے۔ سینسر چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عوامی بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے اور ایسی آپ کے لیے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنے کی کوشش کریں، تو آپ کو بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 میں ملاقات ہوگی۔